السلام علیکم۔ شام کے سائے جھکتے جا رہے تھے اور پہاڑوں کی آغوش میں نظر آنے والی بستی کی تقدیر میں سیاہی گھلتی جا رہی تھی۔ پانچوں شیطان بستی سے کچھ فاصلے پر ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے خونی نگاہوں سے بستی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وحشی طغرل خان اس بستی کی خوشحالی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے شعلے ناچ رہے تھے۔ بالآخر جب رات کا سناٹا زمین پر اتر آیا اور بستی کے مکانوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھنے لگے تو طغرل خان اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس کے ساتھ ہی گولیاں چلاتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئے۔ طغرل خان بہت دن کے بعد اپنی مخصوص تفریح میں مصروف ہوا تھا، چنانچہ اتنے دنوں کا حساب پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بے دریغ انسانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بستی کے لوگ خوف و دہشت سے کونوں خدروں میں چھپتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مکانوں کے دروازے طغرل خان کے نام پر کھول دیے تھے، لیکن بدبخت کالے دل والے طغرل خان کو مال و دولت سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بہتے ہوئے خون کا رسیا تھا۔ وہ درد و کرب سے مرتے ہوئے انسانوں کی موت کے مناظر سے دلچسپی رکھتا تھا۔ مال و دولت بھی لوٹا جا رہا تھا، لیکن خود طغرل کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف ظالمانہ کھیل کھیل رہا تھا۔ اس نے اب تک بستی کے 6 جوان قتل کر دیے تھے، 2 بوڑھوں کو اپنی رائفل کا نشانہ بنایا تھا، ایک نوجوان عورت اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی جس نے احتجاجاً اس کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ بہت سے مکانوں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ بستی کے کچھ جوان اب بھی مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان کی طرف سے گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، لیکن یہ آوازیں طغرل خان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ کب کوئی گولی اس کے سینے کو چھو لے۔ موت اور زندگی کے اس کھیل سے اسے بچپن ہی سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ تو صرف یہ ہولناک کھیل کھیلنے کا رسیا تھا۔ شیرم خان اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا اور طغرل خان کے کھیل میں وہی سب سے زیادہ دلچسپی لیا کرتا تھا، بلکہ طغرل خان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ تقریباً آدھی بستی تہہ و بالا ہو چکی تھی۔ لوگ بھی اب مدافعت سے ہارتے جا رہے تھے، کیونکہ ان شیطانوں پر ان کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ بے شمار لوگ راستوں پر لیٹ گئے۔ جب کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی تو پھر موت کا انتظار تو کسی بھی جگہ کیا جا سکتا تھا۔ ان لیٹے ہوئے انسانوں کے لیے طغرل خان نے ایک دلچسپ کھیل یہ دریافت کیا کہ اپنے گھوڑوں کو ان پر چڑھانے لگا، اور گھوڑوں کے سموں نے بہت سے لوگوں کو کچل کر زخمی کر دیا۔ دفعتاً طغرل خان کی نگاہیں بستی کے ایک گوشے میں بنے ہوئے ایک مکان کی جانب اٹھ گئیں۔ اس مکان کے اوپری حصے میں چراغ جل رہا تھا، جبکہ طغرل خان نے بستی کے سارے چراغ گل کر دیے تھے۔ ہاں، وہ جلتے ہوئے مکان ضرور مشعل بنے ہوئے تھے جن میں خود اس نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی۔ طغرل خان نے گھوڑے کی باگیں کھینچیں اور اس چراغ کی جانب دیکھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی شیرم سے سوال کیا، شیرم، ذرا اس طرف دیکھو۔ ادھر طغرل خان، وہ دیکھو، ہم نے اعلان کیا تھا کہ بستی کا ایک بھی چراغ روشن نہ ہو، یہ روشنی کیوں جل رہی ہے؟ کوئی شامت زدہ ہمیں آواز دے رہا ہے طغرل خان، شیرم نے کہا، اور دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ دونوں گھوڑے پلک جھپکنے کے وقفے میں اس مکان کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ طغرل خان نے مسکراتے ہوئے شیرم کی طرف دیکھا اور دونوں گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر وہ رائفلیں ہاتھ میں سنبھالے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ کافی وسیع مکان تھا۔ وہ اس مکان کی تلاشی لینے لگے۔ مکان کے ایک اندرونی کمرے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، سر سے پاؤں تک سفید لباس میں لپٹی ہوئی، پاکیزہ چہرے پر تقدس کے نقوش تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اتنی عمر ہونے کے باوجود ان میں بڑھاپے کی دھندلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تو زندہ ہے؟ طغرل خان نے سوال کیا۔ ہاں، سانسوں کے کھیل کو اگر زندگی کہتے ہو تو یہ کھیل جاری ہے۔ یہاں آؤ، میرے نزدیک آؤ۔ کون ہو تم؟ ڈاکو طغرل خان، طغرل کی بجائے شیرم نے جواب دیا۔ وہ بوڑھی کے چہرے پر خوف کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بوڑھی کے سنجیدہ چہرے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ جس ماں نے تمہیں جنا ہوگا اس نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ تم اپنے نام کے ساتھ ڈاکو کا لفظ لگاؤ گے۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہے بوڑھی پاگل؟ تو جانتی ہے کہ رائفل کی ایک گولی تیرے بھیجے کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ رائفل کی گولی؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن تم آنے والے وقت کو کیوں بھول گئے جوانو؟ کاش میں تمہیں اپنے بچے کہہ کر پکار سکتی۔
کیا تم میں سے کسی کی ماں زندہ نہیں ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اسے یہ علم نہیں ہے کہ تم کس طرح گھروں کے چراغ بجھاتے پھر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں بکواس مت کر، زندگی سے اکتائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اور کون کون رہتا ہے؟ شیرم خان نے پوچھا۔ بے شمار مخلوق رہتی ہے یہاں، دیکھو چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ننھے ننھے کمزور کیڑے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں پناہ گزین ہیں، وہ ان دیواروں کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ یہ دنیا سب ہی کا گھر ہے، سب ہی کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں فضول بکواس سے گریز کر، کیا اس گھر میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے جو بتانا تھا وہ تمہیں بتا دیا، تم چاہو تو تلاشی لے سکتے ہو۔ تغرل کے اشارے پر شیرم خان نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی اور پھر تغرل کے پاس پہنچ کر بولا، یہاں اس بیوقوف بڑھیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے پاس کیا کچھ ہے بوڑھی عورت؟ تغرل خان نے پوچھا۔ محبت، پیار، اخلاق، مہمان نوازی، انسانیت، وہ ہر چیز میرے پاس محفوظ ہے جو تم میں نہیں ہے۔ بولو اس میں سے کچھ چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں زیادہ بکواس نہ کر، جو کچھ تجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے۔ تغرل خان، تو خود کو بھول گیا ہے، تو دنیا کو بھول گیا ہے۔ دنیا یاد رکھنے کی جگہ ہے بے وقوف، انسان کی ایک بھول اسے نہ جانے کہاں کہاں رلاتی ہے۔ دنیا کو یاد رکھ، میں کہتی ہوں دنیا کو یاد رکھ۔ گزرے ہوں کے بارے میں سوچ، وہ جو بہت کچھ تھے، کچھ نہ رہے۔ یہ مٹی ہی ان کی امین ہے، اور مٹی کے نیچے دبے ہوں سے ان کی داستانیں سن، خدا تیرے دل کو گداز کر دے گا۔ یہ بڑھیا بکواس سے باز نہیں آئے گی، اسے ٹھکانے لگا دو۔ تغرل پلٹ کر شیرم سے بولا، سن تغرل خان، میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سے ایک بھی بات غلط نہیں ہے، تو اسے جو چاہے سمجھ لے۔ دنیا بڑے امتحان کی جگہ ہے، یہاں کا قانون انسان اپنے ہاتھوں میں سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی قانون ہے، لیکن مجھے بتا کوئی قانون داں اس کائنات میں زندہ بچا؟ ہر قانون ایک لاہوتی قانون کا تابع ہے، اور وہ قانون اس پر اس طرح مسلط ہے کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ سن ظالم تغرل خان، تو ڈاکو ہے، خونی ہے، انسانوں کی زندگی اس طرح لیتا ہے کہ دل تڑپ جاتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں اور تجھے کوستے رہتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خود تیرے لیے بھی ایک قانون ہے؟ کہاں ہے وہ قانون بوڑھی عورت؟ جا اس قانون کو آواز دے۔ میں کسی قانون کو نہیں مانتا، ہر قانون میری قوت بازو میں پوشیدہ ہے، کوئی قانون میرے اوپر لاگو نہیں، کیا سمجھی؟ انسانوں کا بنایا ہوا قانون تیرے ہاتھوں میں ضرور کھلونا ہے تغرل خان، لیکن صرف انسانوں کا بنایا ہوا۔ تو اس بڑے قانون ساز کو کیوں بھول گیا جو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، جو تیری ایک ایک جنبش کو لکھ رہا ہے؟ کیا تو اس قانون داں کو تسلیم نہیں کرتا؟ اوہ، میں کسی قانون کو نہیں مانتا، کسی قانون داں کو نہیں مانتا۔ کیا تجھے یقین ہے کہ تو زندہ رہے گا، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی؟ موت بھی انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ جب مجھے موت کی ضرورت ہوئی تو موت حاصل کر لوں گا، موت سے پہلے اس کی فکر کیوں کروں؟ کیا تجھے گناہ اور ثواب پر بھی یقین نہیں ہے؟ گناہ اور ثواب، ہاں بے شک ہے۔ پیر سلامہ کہتا ہے کہ گنہگار جہنم میں جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے جنت میں۔ بوڑھی عورت، کیا تو مجھے جہنم اور جنت دکھا سکتی ہے؟ جو چیزیں میں نے دیکھی ہی نہیں ان کے لیے پریشان کیوں رہوں؟ کیا تجھے سزا پر بھی یقین نہیں ہے؟ سزا صرف وہ چیز ہوتی ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ کیا تو خدا کو نہیں مانتا؟ خدا؟ ہاں، خدا انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایک خوف کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمزور اور بے دست و پا لوگ جب اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتے تو پھر وہ طاقتور لوگوں کو خدا سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا ان سے انتقام لے گا، اس لیے کہ وہ خود اپنا انتقام نہیں لے سکتے۔ آہ اس کا مقصد ہے کہ تو شیطانیت میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ شیطان تیری ذات پر مکمل طور پر اپنا تسلط جما چکا ہے۔ میں خوف زدہ ہوں دنیا کے رہنے والے ایک انسان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ میں خوف زدہ ہوں کہ تیرے ساتھ نہ جانے کتنے تیری اس شیطانیت کا شکار ہوں گے۔ تو ان سے الگ نہیں تغرل خان، جو نابینا ہو چکے تھے، جو اپنے آپ کو خدا کے وجود سے منکر بنا چکے تھے، اور اس کے بعد جب خدا کے عذاب نے ان کی گردن پکڑی تو وہ دنیا کو تباہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سن تغرل خان، یہ دنیا حساب کا گھر ہے، کچھ کی رسی دراز ہوتی ہے اور کچھ کی تنگ، کوئی جلدی سزا پا لیتا ہے، کوئی دیر سے، لیکن سزا ضرور ملتی ہے، انصاف ضرور ہوتا ہے۔
آسمانوں پر کبھی خاموشی طاری نہیں رہتی۔ شیرم خان، اس پاگل بوڑھی سے میری جان چھڑاؤ، نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہی ہے یہ، تمام ذہن خراب کر کے رکھ دیا ہے اس نے۔ شیرم نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ رائفل کی نالی بوڑھی کی طرف کی، اور چند ہی لمحات کے بعد بوڑھی کی پیشانی بے شمار حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نکلو اس بھوت گھر سے، نکلو، نہ جانے کیوں مجھے الجھن ہو رہی ہے، نکلو، آؤ باہر آؤ، تغرل خان نے کہا۔ باہر ان کے گھوڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تغرل خان گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے جھلائے ہوئے انداز میں فائرنگ شروع کر دی۔ بوڑھی کے الفاظ نہ جانے کیوں اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اسے پریشان کر رہے تھے۔ آج اس کے ذہن میں ایک نیا تصور بیدار کیا گیا تھا، ہر چند کہ اس نے اس تصور کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن کمبخت بوڑھی کی منحوس آواز، یہ آواز نہ جانے اس کے ذہن کے کون سے گوشوں میں جا چھپی تھی۔ وہ قتل و غارت گری میں حصہ لیتا رہا، لاتعداد اشیاء لوٹی گئی تھیں، انبار لگا دیے گئے تھے، اور ان میں سے صرف ان قیمتی اشیاء کا انتخاب کرنا تھا جنہیں لے جانے میں انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ اب بستی کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں رہ گئی تھی، بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی تھی یہاں، ہر طرف سے آہ و بکا اور ماتم کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ تغرل خان نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، جو کچھ یہاں سے لینا چاہتے ہو لے لو، اور اس کے بعد یہاں سے نکل چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد پانچوں سفید گھوڑے 3 نئے گھوڑوں کے ساتھ، جن پر انتہائی قیمتی مال و اسباب لدا ہوا تھا، پہاڑوں کی سمت جا رہے تھے۔ تغرل خان کو بہت عرصے کے بعد اپنی اس کوشش میں بھی ہمیشہ کی طرح کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ نئے شیر کوہ کی تعمیر کے لیے آج اس نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں کرب کی ایک لہر بھی موجود تھی، اور کبھی کبھی لفظوں کے مختلف ٹکڑے اس کے ذہن میں بجلی کی طرح چمک جاتے تھے۔ یہ دنیا سزا کا گھر ہے، کچھ کی رسی، سزا ضرور ملے گی۔ تغرل خان جھلایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں پر اس بات کا اظہار مناسب نہیں سمجھا تھا کہ کہیں وہ لوگ اسے بزدل نہ سمجھ لیں، کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ پیر سلامہ اپنے گھوڑے پر چلا جا رہا تھا، اس کا دل غم سے نڈھال تھا۔ شیر کو اس کے آباء و اجداد کی بستی تھی، یہاں اس نے بچپن گزارا تھا، جوانی گزاری تھی، اور پھر بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ دیندار آدمی تھا، کبھی اس کی ذات سے کوئی برائی منسوب نہ کی جا سکی، چنانچہ سردار زارق خان اور اس بستی کے تمام افراد اس کا دل سے احترام کرتے تھے۔ لیکن اس احترام کو راول خان نے جس طرح پامال کیا تھا، پیر سلامہ کے لیے وہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ زارق خان تو اس کی بات کو آخری حیثیت دیتا تھا، بستی کے کسی فرد کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ پیر سلامہ سے انحراف کرے، اور یہ بات کسی دباؤ کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ اس کی شخصیت کو مانتے تھے۔ لیکن پیر سلامہ نے شیر کوہ میں پھیلنے والی برائیوں کو دیکھ کر جس جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اس کی پامالی اس سے برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شیر کوہ اب اپنی زندگی کے آخری سفر کی جانب گامزن ہے۔ وہ بستی جو اس کے اجداد نے آباد کی تھی، اجڑنے کو ہے، وہاں اب برائیوں کے سوا اور کوئی چیز نہ پھل سکے گی۔ چنانچہ اس نے وہ آبادی چھوڑ دی تھی۔ جس بستی کے نوجوان بے حیائی کی جانب اس طرح مائل ہو جائیں، بھلا اس میں نیکیوں کا کیسا گزر۔ وہ کسی ایسے گوشے کو اپنانا چاہتا تھا جو پرسکون ہو، جہاں صرف خداوند قدوس کی عبادت کی جا سکے، اور اسی تصور کو لے کر وہ چل پڑا تھا۔ اس نے زیادہ راہ کچھ نہ لیا تھا، بس اپنی ہی دھن میں تھا، آگے بڑھتا رہا۔ صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی، گھوڑا اس کا مسلسل ساتھ دے رہا تھا، لیکن پیر سلامہ کے بدن میں اب تھکن سوار ہو گئی تھی۔ وہ سخت بھوک محسوس کر رہا تھا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پورا دن گزر چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے دھندلاہٹیں نیچے اتر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رات ہو گئی تو اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ معصوم جانور دن بھر تو ساتھ دیتا رہا تھا، لیکن بھوکا پیاسا کم از کم رات میں وہ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، تجھ پر بھی میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بے زبان جانور، جا اور اپنے لیے خوراک تلاش کر، اگر واپس آ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے بے وفا نہیں کہوں گا۔ اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور گھوڑا ایک سمت دوڑ گیا۔ پیر سلامہ چٹانوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی، چاند نکل رہا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور پردرد آواز میں بولا، خداوند قدوس،
مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، شیر کوہ سے مجھے محبت ہے، میری دعا قبول کر سکتا ہے تو شیر کوہ کی بہتری کے لیے میری تمام دعائیں قبول کر، شیر کوہ کو روشنی دکھا، راول خان جیسے شیطان سے شیر کوہ کو نجات دلا دے۔ وہ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ صبح کو جب وہ جاگا تو سورج کی تمازت چاروں طرف پھیل چکی تھی، پہاڑیاں آگ اگلنے لگی تھیں۔ جس علاقے میں وہ اس وقت سفر کر رہا تھا اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ دن بھر کے سفر میں گھوڑا اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ آس پاس کئی آبادیاں بھی نظر آئی تھیں، لیکن پیر سلامہ نے ان آبادیوں کی طرف رخ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان ہے، کہیں دل کی بھڑاس زبان تک نہ پہنچے اور لوگ شیر کوہ کی بے حرمتی کرنے لگیں۔ وہ اپنے کانوں سے شیر کوہ کے خلاف یہ ساری باتیں بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ شیر کوہ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، گھوڑا نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا تھا۔ جانور تھا، ظاہر ہے مالک کی وفاداری اپنی جگہ، لیکن پیٹ بھرنے کا مسئلہ بھی تھا۔ یقیناً وہ کہیں دور نکل گیا ہوگا، کیونکہ اطراف میں گھاس یا روٹی کا بھی کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ سلامہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ اب اس کے پورے بدن پر نکاہت طاری تھی۔ ویسے بھی عمر رسیدہ آدمی تھا، بہت زیادہ قوت نہیں تھی اس کے جسم میں۔ وہ سفر کرتا رہا، دوپہر ڈلتی رہی اور اس کے بعد جب شام ہوئی تو اس کے پاؤں سوج گئے تھے، ہونٹ خشک ہو کر پھٹنے لگے تھے، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی، شاید موت اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد زمین پر گر پڑا۔ اب اس پر غفلت سی طاری ہونے لگی تھی، اعضاء کسی طور ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب اس کے زمین سے چپکے ہوئے کانوں نے گھوڑوں کی ٹاپیں سنی۔ یقیناً یہ گھوڑے ہی تھے۔ اس نے اپنی جسمانی قوتیں یکجا کیں، دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور گردن اٹھا کر گھوڑوں کی سمت دیکھنے لگا۔ 3-4 گھوڑے سوار تھے جو اس سے قدرے فاصلے پر سے گزر رہے تھے۔ سلامہ کے دل میں کچھ خیال آیا اور اس نے انتہائی کوشش کر کے اپنے حلق سے ایک آواز نکالی۔ یہ آواز شاید گھڑ سواروں نے سن لی تھی، یا شاید یہ تائید غیبی تھی۔ گھوڑے رک گئے اور ان پر بیٹھے ہوئے سوار ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظریں متحرک سلامہ پر پڑ گئیں، جو اپنے ہاتھوں کو جنبش دے کر انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ گھڑ سوار چند لمحات اس طرف دیکھتے رہے، وہ اطراف کا جائزہ لے رہے تھے کہ یہاں اور کوئی تو نہیں ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیر سلامہ کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑوں سے اتر گئے اور ایک قوی ہیکل آدمی پیر سلامہ کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بزرگ، کون ہو تم؟ اس نے کہا اور پھر دفعتاً چونک پڑا۔ ارے ارے تم پیر سلامہ، تم! اس کے منہ سے آواز نکلی اور دوسرے لمحے پیر سلامہ اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس سے زیادہ سکت اس میں نہ تھی۔ پیر سلامہ کو ایک آرام دہ بستر پر ہوش آیا تو اسے نکاہت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، غالباً اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی خوراک دی گئی تھی۔ بہرطور اب وہ اپنی حالت کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، اور پھر وہ جس جگہ موجود تھا وہ بے حد آرام دہ اور پرسکون تھی۔ اس نے کرراہ کر اپنا داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اسی وقت ایک نوجوان اس کے قریب پہنچ گیا۔ بزرگ سلامہ کی خدمت میں سلام، کیسی طبیعت ہے؟ نوجوان نے پیر سلامہ کو احترام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پیر سلامہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوجوان کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے، اور پھر اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، رقص کرتی ہوئی حسین تتلیاں، ذہنوں کو منتشر کر دینے والے ساز، یقیناً تمہیں بھی پسند ہوں گے۔ کہو جوان، زندگی کو کس رنگ میں دیکھنے کے عادی ہو؟ اسی طرح پیر سلامہ، جس طرح ان پہاڑوں کی روایات ہیں۔ نوجوان کی بجائے عقب سے ایک آواز ابھری، یہ بچے کسی بھی شکل میں بے حیائی اور بغیرتی کے مظاہروں کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی رگوں میں پہاڑوں کا خون ہے۔ پیر سلامہ نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو چکی تھی، ذہنی قوتیں بھی مفلوج نہیں ہوئی تھیں۔ وقتی بے بسی اور تکالیف نے اسے چند لمحات کے لیے نیم مردہ کر دیا تھا، لیکن اب رگوں میں زندگی دوڑ رہی تھی۔ پہاڑی خون تھا
اور ایسے انداز میں زندگی گزار چکا تھا جسے مثالی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یادداشت پر ضربیں پڑنے لگیں اور یہ چہرہ اسے شناسا محسوس ہوا۔ تب ہی اس کی متحیر آواز ابھری، تغلق خان! مجھے یقین تھا پیر سلامہ کہ تمہاری نگاہیں مجھے ضرور پہچان لیں گی۔ ہاں، میں تغلق خان ہی ہوں، اس بدنام بستی کا باشندہ جو آج پہاڑوں میں ناسور کی حیثیت رکھتی ہے۔ سچ کہا تم نے تغلق خان، سچ کہا۔ شیر کوہ کبھی پہاڑوں کی عظمت تھا، لیکن اب وہ شیر کوہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پہاڑوں کے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں، اور یہ سب انسانوں ہی کا کارنامہ ہے۔ مگر تغلق خان، تم یہاں؟ ہاں پیر سلامہ، میں نے کبھی بزرگوں سے انحراف نہیں کیا۔ مجھے ایک سرکش انسان کہا جاتا تھا، اور پیر سلامہ بلا شبہ تم بھی ان میں ہی تھے جو سردار زارق خان کے ساتھ اس کے ہمنوا ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تغلق خان بد عہد ہے، باغی ہے، وہ سرداری کو تسلیم نہیں کرتا۔ پیر سلامہ خاموش نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھتا رہا۔ تب تغلق خان نے پھر کہا، لیکن بزرگ، گزرا ہوا وقت بہت سی کہانیاں بھلا دیتا ہے، اور پھر بزرگ میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہے۔ تم تو ایک دیندار انسان ہو۔ میں نے بھی شیر کوہ میں سانسیں لی ہیں، میں نے بھی وہاں ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور آج میں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ زارق خان سے میرا اختلاف ضرور تھا، لیکن وہ پہاڑوں کی روایات کا امین تھا، اور اس نے کبھی روایتوں سے انحراف نہیں کیا۔ لیکن آج شیر کوہ کی حالت جو ہے، تم اسے جانتے ہو۔ آہ، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ پیر سلامہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بزرگ سلامہ، یہ بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، غالباً مجھے ویرانے سے تم نے ہی اٹھایا تھا۔ ہاں، اور میں اپنی خوش بختی پر ناز کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری خدمت کا موقع ملا۔ لیکن میرے بزرگ، میرے محترم، تم وہاں ان پہاڑوں میں کیا کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے تغلق نے اس کی طرف دودھ کا ایک گلاس بڑھایا۔ خدا تمہیں تمہاری نیکیوں کا اجر دے۔ پیر سلامہ نے دودھ کا گلاس قبول کر لیا۔ دودھ پینے کے بعد واقعی اسے اپنے بدن میں ایک نئی توانائی محسوس ہوئی تھی۔ تغلق خان اس کے سامنے ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب پیر سلامہ نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے تغلق خان، اور تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ یہ کم از کم شیر کو نہیں ہے۔ ہاں بزرگ، شیر کوہ سے میرا تعلق بہت پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ میں اب کاروانے سرائے میں ہوں، اس چھوٹی سی بستی میں جہاں کی آبادی صرف چند ہزار ہے، لیکن یہاں شیر کوہ جیسی گندگی نہیں پہنچی۔ کاروانے سرائے؟ پیر سلامہ نے زیر لب کہا، اور پھر بولا، تم نے تو شیر کوہ چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت تارکا کا ساتھ دیا تھا جب تارکا شیر کوہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ہاں پیر سلامہ، میں جو کچھ بھی ہوں، میرے بارے میں بہت سی باتیں شیر کوہ میں مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اقدار کا قائل ہوں۔ زارق خان سے میرا خاندانی اختلاف تھا، لیکن اس کی موت کے بعد وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ راول کو میں نے اس وقت سہارا دیا جب وہ اپنے بھائی کے عتاب کا شکار تھا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں پیر سلامہ کہ میں راول خان کی مدد پر صرف اس لیے آمادہ ہوا تھا کہ زارق خان نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ ممکن ہے عام نگاہ میں یہ ناانصافی نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ زارق خان نے سب سے بڑی غلطی راول خان کو یورپ بھیج کر کی تھی۔ کیا پہاڑوں کی روایتیں کسی طرح بھی دنیا کی اچھی سے اچھی مملکت کی روایتوں سے کم ہیں؟ کیا ہماری اقدار عام لوگوں سے بہتر نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب عام مذاہب سے برتر نہیں ہے؟ کیا ہماری تعلیم اس لیے کافی نہیں ہے کہ ہمیں انہی پہاڑوں میں زندگی بسر کرنی ہے؟ بیرونی دنیا کی روشنی یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ زارق خان نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑا، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زارق خان اپنی موت نہیں مرا، بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ پیر سلامہ، اسے مارا گیا ہے۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ شاید، پیر سلامہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ نہیں پیر سلامہ، جب بات ہونٹوں پر آ جائے تو پھر انسان خاموش نہیں رہتا۔ ذرا حالات پر غور کرو۔ راول خان یورپ سے واپس آیا۔ زارق خان نے اس کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہ ایک غیر ملکی لڑکی کو بیوی بنا کر لایا تھا۔ کیا زارق خان جیسے سردار کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی روایات کی تکمیل کے لیے وہ اس لڑکی کو یا تو واپس بھجوا دیتا یا پھر اسے قتل کرا دیتا؟ اس نے اس بات کی گنجائش راول خان کو کیوں دی کہ وہ جوزفائن کو اپنی زندگی میں شامل رکھے اور پہاڑوں کی عزت بنا دے؟
کہ آج شیر کوہ کی خانم وہ فرنگن نہیں ہے اور وہ فرنگی عورت جو کچھ نہ کرے کم ہے۔ میں اسے بنیادی غلطی سمجھتا ہوں زارق خان کی۔ ممکن ہے پیر سلامہ تمہیں مجھ سے اتفاق نہ ہو، لیکن میں اپنے ارادوں پر اپنی سوچ پر اٹل ہوں۔ پیر سلامہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے تغلق خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد تغلق خان بولا، اور اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ کیا ہوا؟ راول خان کو پرانی حویلی میں منتقل کر دیا گیا اور اس نے اپنی گرفت وہاں مضبوط کر لی۔ اس نے کاروبار کیا۔ بلا شبہ آپ اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہوں گے کہ جس قوم کے درمیان اس نے پرورش پائی وہ بہت شاطر اور چالاک ہے اور سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ چنانچہ راول خان کی سازشوں کا آغاز ہو گیا اور اس کی بیوی جوزفائن اس کی مددگار تھی۔ ان حالات میں جو بھی ہو جاتا کم تھا۔ قدرت نے جوزفائن کو اولاد نہیں دی، ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیر کوہ کی سرداری پشت در پشت اس انگریز خون کے زیر تسلط چلی جاتی۔ تغرل پیدا ہوا تو راول کے دل میں محبتوں کا سمندر موجزن ہو گیا۔ تغرل راول خان کی تربیت میں پرورش پانے لگا۔ کیوں پیر سلامہ؟ کیا مستقبل کے سردار کے لیے یہ تحفظ ضروری نہیں تھا؟ کیا اسے ایک انگریز عورت کی گود میں دیا جانا مناسب تھا؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ چنانچہ زارق خان نے دوسری غلطی یہ کی کہ تغرل کو راول خان کی تحویل میں دے دیا، اور راول خان نے تغرل کو جو کچھ بنایا وہ آج دنیا کے سامنے ہے۔ شاید اس بات کا آپ کو علم نہ ہو بزرگ پیر سلامہ کہ تغرل خان اس وقت پہاڑوں کا وہ بدترین انسان ہے جس کے نام پر صبح اور شام لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 4 اور ایسے جوانوں کو شامل کر لیا جن کے خاندان برے نہیں تھے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے بزرگ کہ بنیادی غلطی زارق سے ہی ہوئی تھی؟ میں اگر زارق خان کا مخالف تھا تو بے معنی نہیں۔ بہرطور اس کے بعد میرے دوست زرغام کو قتل کر دیا گیا اور میں احتجاجاً شیر کو چھوڑ کر تارکا چلا آیا۔ تارکا کے سردار ہاشم خان کے ساتھ میری لشکر کشی یقینی طور پر جائز تھی، چونکہ میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے گیا تھا جو شیر کوہ کی سرداری کے قابل نہیں تھے۔ تارکا کو شکست ہوئی، یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ بہرطور اس کے بعد حالات جو کچھ رہے میں واپس آ گیا اور راول نے میری دوستی کے منہ پر سیاہی لگا دی۔ یہی نہیں بلکہ پہاڑوں میں مجھے گھیر کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بدن پر وہ زخم اس وقت بھی موجود ہیں پیر سلامہ جو تغرل اور راول نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ انہوں نے مجھے بزدلوں کی طرح پہاڑوں میں گھیرا، میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ یہ اتفاق تھا کہ میری زندگی بچ گئی اور وہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے تارکا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ میرے جو بھی اثاثے تھے سمیٹ کر کاروانے سرائے میں آ گیا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سن لیجئے پیر سلامہ، میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے۔ میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے وطن شیر کوہ کو جہاں کی ہواؤں میں نے زندگی گزار دی ہے، جہاں سے مجھے آج بھی الفت ہے، جو کچھ بنایا جا رہا ہے میں اس کے خلاف کمر بستہ ہوا ہوں۔ میں راول خان کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہوں اور اسی سلسلے میں میرا کام جاری ہے۔ پیر سلامہ عجیب سی نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ پوچھوں، پہلے اپنی کہانی بھی سنا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تغلق کو اپنے ساتھ اور شیر کوہ کے ساتھ بیتنے والے حالات سناتا رہا اور آنسو ضبط کے سارے بندن توڑ کر اس کی داڑھی کو بھگوتے رہے۔ وقفے وقفے سے اس کے حلق سے ایک سرد آہ نکلتی اور فضاؤں کا سینہ چاک کرتے ہوئے سناٹوں میں مدغم ہو جاتی۔ تغلق خان ہمتاً گوش بنا بیٹھا سنتا رہا۔ پھر پیر سلامہ کے خاموش ہونے پر تغلق اپنی جگہ سے اٹھا اور پیر سلامہ کا کندھا تھپک کر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں پیر سلامہ، خوب سمجھتا ہوں، کیونکہ میری کیفیت بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک تحریک شروع کریں۔ ہم ہر قبیلے میں جا کر دین کے نام پر مدد مانگیں۔ آج شیر کوہ کا ناسور صرف شیر کوہ تک محدود ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ناسور پھیلے گا اور بالآخر یہ ہمارے وطن کے چپے چپے کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ کیا دوسرے قبیلے ان سے متاثر نہیں ہوں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا اور درست کہا کہ جوان خون ہمیشہ ہر نئی شے سے متاثر ہوتا ہے، اس کی روانی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو کیا ان تمام قبیلوں کے جوان آہستہ آہستہ اس غلاظت کی جانب مائل نہیں ہو جائیں گے؟ ایسا ہی ہوگا بزرگ سلامہ، ایسا ہی ہوگا،
اور اس کے بعد آپ یقین کر لیں کہ ان پہاڑوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ہماری عظمت، ہماری روایتیں پامال ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک جہاد ہے۔ ہم ہر قبیلے کے سردار سے ملاقات کریں گے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر ہم ان سے کہیں گے کہ شیر کوہ کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہاں پیر سلامہ، راول خان کے ذہن میں یہ خناس سر ابھارے ہوئے ہے کہ وہ بالآخر شیر کوہ کی توسیع کرے اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو اپنا زیر نگیں کر لے، اور وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جوانوں کو اس طرف مائل کرنے کے بعد وہ انہیں ناکارہ کر دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ شیر کوہ کو وہ آزادیاں دے گا، جشن شادی جیسے دوسرے جشن بھی ہوں گے، اور رفتہ رفتہ آس پاس کے قبائلی نوجوان اس کے پاس پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ ان نوجوانوں کو ترغیب دے گا کہ اپنی اپنی بستیوں میں بھی ایسی ہی دلکشی پیدا کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور پھر وہی بھٹکے ہوئے نوجوان اپنے اپنے قبیلوں میں بغاوت کریں گے، اور پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا جو راول خان چاہتا ہے۔ پیر سلامہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر کہا، خدا کی قسم یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ذہن میں جو منصوبہ ہے مجھے بتاؤ تغلق خان، بوڑھا ضرور ہوں، لیکن جس کام کے لیے تم مجھے مائل کرنا چاہتے ہو اسے میں زندگی کی قیمت پر انجام دوں گا۔ ہاں پیر سلامہ، ہم ہر قبیلے کے سردار سے مل کر بات کریں گے کہ ابتدائی طور پر وہ ہمیں 10 جوان دیں، اسلحہ سے لیس۔ یہ جوان پہاڑوں میں ٹولیاں بنا کر تغرل خان کو تلاش کریں گے اور ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کا تحفظ کریں گے جن کے پاس اپنے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات نہیں ہیں۔ اس طرح ہم ان بستیوں کی حفاظت بھی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ تغرل کو ہلاک کر دیں۔ یہ سب کچھ دین کے مطابق ہے۔ اگر ہم تغرل کو ہلاک کر لینے میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے راول کا ایک ہاتھ توڑ دیا، کیونکہ راول کے بارے میں جیسا کہ مجھے اندازہ ہوا ہے وہ تغرل سے بھرپور کام لے رہا ہے۔ تغرل پہاڑوں میں 5 سفید گھوڑے والوں کی حیثیت سے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ وہ بستیوں کو تاراج کرتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ لوٹ مار کا سارا مال شیر کو منتقل ہو رہا ہے، اور وہاں وہ کس انداز میں استعمال ہوگا اس کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد ہی سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک کہتے ہو تغلق خان، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بلا شبہ میں تھک گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن تم نے میرے بدن میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ یقیناً ہمیں اسی انداز میں کام شروع کرنا چاہیے۔ میں تیار ہوں تغلق خان، میں تیار ہوں۔ تغلق خان نے آگے بڑھ کر پیر سلامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے بولا، میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کی شمولیت کو ایک نیک فعال سمجھتا ہوں، بزرگ سلامہ۔ تغرل اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ 3 بستیاں تاراج ہو چکی تھیں، اور اس بار تغرل کو جو مال وہاں سے وصول ہوا تھا وہ بہت کافی تھا۔ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بے حد خوش تھے۔ تغرل کے ساتھیوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ سارا لوٹا ہوا مال شیر کوہ کے لیے صرف کر دیا جائے۔ ان کا اپنا مقصد تو صرف شیطانیت تھی۔ وہ زمین پر شیطان کے ہرکارے تھے اور اپنی شیطانیت سے نہ جانے کتنی معصوم زندگیاں تباہ کر چکے تھے۔ اچھی خوراک اور حسین عورت، بس اس کے علاوہ اور انہیں کچھ درکار نہیں تھا۔ چنانچہ تغرل نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا سامان شیر کوہ میں منتقل کر دیا جائے۔ پرانی حویلی تک پہنچنے کے لیے اسے ایسے راستے معلوم تھے جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ راول خان نے اسے خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ دوسرے لوگوں کو اس کے اور راول خان کے روابط کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ خود شیر کوہ ہی میں یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ تغرل اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دی جائیں۔ تغرل کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ شیر کوہ کے لوگ جن کے لیے وہ بہت کچھ کر چکا ہے اور کر رہا ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن راول نے اسے یہ کہہ کر سمجھا دیا تھا کہ یہ صرف چند افراد ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ نوجوانوں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ تغرل خان ان کے لیے کیا کر رہا ہے تو شاید پورا شیر کوہ ہی تغرل خان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرے۔ سامان کے انبار گاڑیوں میں لاد کر پرانی حویلی تک پہنچائے گئے اور پرانی حویلی میں منتقل کر دیے گئے۔ تب پرانی حویلی ہی کے ایک خاص ملازم کو راول اور جوزفائن کی طرف بھیجا گیا۔ وہ پیغام ملتے ہی پرانی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔
جب وہ پرانی حویلی میں داخل ہوئے تو تغرل خان اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس کے چاروں ساتھی بھی موجود تھے جو مسلح تھے اور حویلی کے چاروں طرف مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ راول بڑے خلوص سے تغرل سے گلے ملا۔ جوزفائن نے بھی تغرل کو پیار کیا اور پرمسرت انداز میں بولی، تمہاری صحت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے تغرل خان، بلا شبہ تم ایک شاندار جوان نظر آتے ہو۔ شکریہ چچی خانم، میں آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، یقیناً مجھے اندازہ تھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہاں ہے وہ سب کچھ۔ اور تغرل انہیں اندر لے گیا اور جوزفائن کی آنکھیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فرط حیرت سے پھیل گئیں۔ راول خان بھی متحیر نظر آ رہا تھا۔ تب جوزفائن آہستہ سے بولی، یہ سب کچھ تو شیر کوہ کی تقدیر بدل دے گا۔ یہی نہیں چاچی خانم، یہ سب کچھ تو تمہیں بار بار وصول کرنا ہوگا۔ اس طرح تو شیر کو ان پہاڑوں کا سب سے امیر ترین قبیلہ بن جائے گا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں میں صرف شیر کو ہو اور دوسرے قبیلوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ تغرل خان نے کہا، ایسا ہی ہوگا تغرل، ایسا ہی ہوگا، اگر تم ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہے۔ راول خان بولا، چچا خان، میرا تعاون نہ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے تو صرف آپ کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، مجھے آپ کی رہنمائی درکار ہے، لیکن ایک بات پر مجھے بار بار کوفت ہونے لگتی ہے۔ کیا؟ راول چونکتے ہوئے بولا، یہاں آنے کے لیے تمام راستے بند ہیں، اگر میں یہاں داخل ہوں گا تو شیر کوہ میں کھلبلی مچ جائے گی۔ یہ بات مجھے اس کے لیے مجبور کر دے گی کہ جو لوگ میرے مخالف ہیں میں انہیں ریزہ ریزہ کر دوں، شیر کوہ کے جوان میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ راول پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے کہا، اس کی ترکیب بھی سوچ لی جائے گی تغرل۔ سوچ لی نہیں جائے گی چچا خان، بلکہ سوچ لی جائے۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ جوزفائن، کیا اس کے لیے تم کوئی بہتر تجویز پیش کر سکتی ہو؟ جوزفائن کا اور مقصد کیا ہے راول خان؟ جوزفائن شیر کوہ کا دماغ ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں تغرل، تمہاری چچی خانم واقعی ایک ذہین عورت ہے۔ تغرل نے مسکرا کر شانے ہلا دیے تھے اور پھر اس نے شرارت آمیز نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چچی خانم نے مجھے جو پھل زندگی میں پہلی بار کھلایا تھا وہ دنیا کا لذیذ ترین پھل تھا، اور یہ اس کی ذہانت تھی کہ اس نے مجھے اس پھل کا استعمال سکھایا۔ کون سا پھل تھا وہ جوزفائن؟ راول خان نے جوزفائن کی طرف دیکھا اور جوزفائن مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تغرل کیا کہنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ جوزفائن نے سازش کے تحت تغرل کو زندگی کی ان لطافتوں سے روشناس کرایا تھا جس کے بعد انسان انہیں چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اور یہ اس کا سب سے کامیاب ترین قدم تھا۔ راول خان کے سوال کے جواب میں اس نے کہا، بہت سی باتیں چچی اور بھتیجے کے درمیان رہنے دو راول خان، ان کا انکشاف وقت سے پہلے مناسب نہیں ہوتا۔ تو بات ہو رہی تھی تغرل کے شیر کوہ میں داخل ہونے کی۔ میرا منصوبہ طویل ضرور ہے لیکن کامیاب ترین ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا تغرل؟ منصوبہ تو مجھے پتہ نہیں چلا چچی خانم، بھلا میں کیسے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، بالکل۔ دراصل راول، تغرل کے شیر کوہ میں داخلے کے لیے ایک نیا راستہ تعمیر کرنا ہوگا ہمیں۔ نیا راستہ؟ راول خان نے سوالیہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا۔ ہاں، جو زیر زمین ہوگا۔ پرانی حویلی سے پہاڑوں کے ایک ایسے حصے تک ایک سرنگ کھودی جائے گی جو محفوظ ہوگی، جہاں سے تغرل بآسانی یہاں تک پہنچ جائے۔ اس سرنگ کی تعمیر بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میرے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن یہ خیال تو ابھی پیش کیا گیا ہے جوزفائن۔ راول خان تعجب سے بولا۔ تغرل، جو جوزفائن کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ذہن جو ایک لمحے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، میرے خیال میں وہ ناکارہ ذہن ہوتے ہیں۔ میں نے جو کچھ سوچا ہے انہی لمحات میں سوچا ہے۔ تجویز بہت اچھی ہے جوزفائن، لیکن کیا اس سرنگ کی تیاری آسان ہوگی؟ راول خان نے سوال کیا۔ کیا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ آسان ہے؟ کون سا ایسا کام ہے راول خان جو آسان رہا ہے میرے لیے؟ تم نے در حقیقت یورپ سے مجھے لانے کے بعد میرے سپرد مشکل ترین کام ہی کیے ہیں، جوزفائن مسکراتی ہوئی بولی، اور تم نے انہیں چٹکی بجاتے کر ڈالا ہے۔
کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ راول پیار بھری نگاہوں سے بیوی کو دیکھتا ہوا بولا، اب تمہارے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے راول۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سرنگ کی تیاری بلا شبہ آسان کام نہیں ہوگی، ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، ایک طویل منصوبہ ہے، لیکن اگر ہم برق رفتاری سے کام کریں تو بے حد کارآمد ہو سکتا ہے۔ یقیناً یقیناً، لیکن سرنگ کھودنے کے لیے تو ہمیں بے شمار مزدور درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ آخر ہم شیر کوہ کے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ لوگوں کو مطمئن رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، میں اس دوران شیر کوہ اور اس کے اطراف پر پوری نگاہ رکھتی رہی ہوں۔ میرے ذہن میں وہ تمام منصوبے موجود ہیں جن پر میں شیر کوہ کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ میں نے مستقبل کی آنکھوں سے شیر کوہ میں حسین ترین ہوٹل اور عظیم الشان رقص گاہیں دیکھی ہیں۔ ان کے لیے میں نے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ شیر کوہ سے 5 میل دور سونا آبشار کیسی جگہ ہے؟ سونا آبشار؟ راول خان نے سوالیہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا۔ ہاں، کیوں تغرل، تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ کیوں نہیں دیکھی چاچی خانم، وہاں تو میں پل کر جوان ہوا ہوں۔ بالکل بالکل، اگر سرنگ کا دہانہ وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچے تو کیسا رہے گا؟ بہت لمبا فاصلہ ہو جائے گا۔ کیا یہ کام آسان ہوگا؟ راول نے سوال کیا۔ لیکن چچی خانم، یہ سرنگ کھودے گا کون؟ شیر کوہ کے رہنے والے، باہر کے مزدور جو بھی کام کرنا چاہیں، لیکن وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ سرنگ کیوں کھودی جا رہی ہے۔ یہی تو جوزفائن کا فن ہوگا۔ دراصل شیر کوہ کے قریب جو آبشار اور ایک ندی ہے، اور جس ندی سے شیر کوہ کو پانی فراہم ہوتا ہے، وہ ناکافی ہے۔ اکثر شیر کوہ کے باشندے گرمیوں کے موسم میں پانی کی قلت کا شکار رہتے ہیں۔ پہاڑوں سے پگھلنے والی برف اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکے، اور آس پاس کوئی ایسی بڑی ندی بھی نہیں ہے۔ شاید تم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ شیر کوہ کے بے شمار افراد اکثر سونا آبشار کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پانی لاتے ہیں، کیونکہ یہاں کنویں نہیں کھودے جا سکتے، پانی زمین کی انتہائی گہرائیوں میں ہے۔ پھر راول خان نے دلچسپی سے پوچھا، شیر کوہ کے لیے جہاں لاتعداد منصوبے کام کر رہے ہیں، وہیں سونا آبشار سے شیر کوہ تک پانی کی نہریں بنانے کا منصوبہ بھی میرے ذہن میں ہے، اور اگر شیر کوہ کے باشندوں کو یہ خوشخبری دی جائے کہ سونا آبشار کا بے پناہ پانی شیر کوہ کو سیراب کر سکتا ہے تو کیا وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے؟ ہم ان سے نہریں تیار کرائیں گے اور اس کے عوض ان کو معاوضہ بھی دیں گے، یعنی آسانیاں بھی انہی کے لیے اور معاوضہ ہماری طرف سے۔ پھر ہمارے لیے لاکھوں دعائیں کیوں نہ ہوں گی ان کے دلوں میں؟ کیوں تغرل، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ کہتی رہیں چاچی خانم، کہتی رہیں، میں ایسے منصوبوں میں سر کھپانے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ جب بھی مجھے حکم دیں گی میں دلچسپی لوں گا، تغرل نے جواب دیا، اور جوزفائن ہنس پڑی۔ بلا شبہ شیر کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ شکار کے اپنے مسائل کیا ہیں۔ بہرطور ٹھیک ہے، تو راول خان، میں کہہ رہی تھی کہ شیر کوہ کے بے شمار نوجوان اس کام میں مصروف ہو جائیں گے، بڑی بڑی نہریں کھودی جائیں گی، اس کی بہت سی شاخیں بنائی جائیں گی، اور ایسی ہی ایک نہر پرانی حویلی تک کھودی جائے گی جسے بعد میں نہر کی بجائے سرنگ کی حیثیت دی جائے گی۔ کیا سمجھے؟ اس طرح کوئی بھی تصور نہیں کر سکے گا کہ اس سرنگ کا مقصد کیا تھا۔ اوہ اوہ، واقعی بہترین منصوبہ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے اچھا کوئی اور منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں تغرل خان؟ تغرل خان مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے تغرل، کیا تمہیں اپنی چچی سے اتفاق ہے؟ میں صرف یہاں تک آنے جانے کا ایک مناسب راستہ چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تغرل کو ان جھگڑوں میں پھنسانا پسند نہیں کرتے، اسے اس کا کام کرنے دو، راول خان کہنے لگا۔ میں تمہاری توجہ ایک بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں تغرل، وہ یہ کہ کہ جشن شادی میں جہاں میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں ان سرداروں سے ملاقات کروں، ان کی قوت و حیثیت کا جائزہ لوں جو آس پاس کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کروں کہ فوری طور پر کون کون سے قبیلے شیر کوہ میں ضم کیے جا سکتے ہیں۔ وہیں میرے ذہن میں یہ تصور بھی تھا کہ تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کی جائے۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن ایک شخص کی طرف سے تمہیں خاص طور سے ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام گوندل خان ہے۔ شاید تمہیں وہ سردار یاد ہو، تم نے اس کے قبیلے کے کسی ایک فرد کو ہلاک کر دیا تھا۔ گلاب خیل کا گوندل خان؟
تغرل خان نے سوال کیا۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ گلاب خیل بہت بڑا قبیلہ ہے، گو اس کا فاصلہ شیر کوہ سے بہت زیادہ ہے اور راستے دشوار گزار، لیکن بہر طور جب دشمن کسی کارروائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو ہر چیز پر غور کرتا ہے۔ گوندل میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے 5 سفید گھڑ سواروں کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی تھیں، ہر چند کہ میں نے اسے حوصلہ شکن جواب دیا، لیکن بہر طور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں رہی کہ 5 سفید گھڑ سوار شیر کوہی سے تعلق رکھتے ہیں اور تم بھی ان میں شامل ہو۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے چاچا خان؟ فرق پڑتا ہے تغرل، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، تمہارے اطراف کی نگہبانی میں کروں گا۔ ہاں، کہا تھا آپ نے چاچا خان، میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ تو سنو تغرل، تم نے ایک بہترین ٹھکانہ بنایا ہے اور وہیں سے اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہو۔ بے شک وہ بہت عمدہ جگہ ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے اندر بھی سپاہیانہ صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی تم مورچہ بندی بھی کر سکتے ہو اور جنگ بھی۔ لیکن میرے پیارے بھتیجے، صرف ایک مورچہ کافی نہیں ہوتا، تم تو ان پہاڑوں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہو، کوئی ایک علاقہ محدود نہیں ہے تمہارے لیے، چنانچہ تمہارے ٹھکانے بھی مختلف ہونے چاہئیں۔ جس جگہ کا تم نے انتخاب کیا ہے ویسی ہی اور جگہیں بھی اپنے لیے بناؤ تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہو۔ ان جگہوں کو دشمنوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا دو، وہاں اسلحہ کے انبار لگا دو۔ دولت کے ساتھ ساتھ اسلحہ جمع کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اسلحہ کی کمی سے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ راول بالکل ٹھیک کہتے ہیں تغرل، یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی۔ بلا شبہ تمہیں ان پہاڑوں میں جگہ جگہ اپنے لیے ایسی پناہ گاہیں تلاش کرنا ہوں گی جہاں تم کسی بھی ناگہانی سے محفوظ رہ سکو۔ اس کے علاوہ ایسے ساتھی تلاش کرو جو تولائی خان کی طرح ہوں۔ تولائی خان، شیرم خان اور تمہارے دوسرے 2 ساتھی بلا شبہ قابل اعتماد ہیں، بلکہ بعض اوقات تو مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ کسی بھی بزدل شخص کو اپنے درمیان شامل نہ کرنا تغرل خان، ورنہ وہی تمہاری موت کا باعث بن جائے گا۔ کسی بزدل کی میرے پاس گنجائش بھی کیا ہے چاچی خانم، بہر طور میں آپ کی تمام ہدایتوں پر عمل کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تغرل ان دونوں سے رخصت ہو کر واپس اسی راستے سے اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا اور اس کے بعد 5 سفید گھوڑے رات کی تاریکیوں میں شیر کوہ سے باہر جانے والے راستے کی جانب دوڑنے لگے۔ قافلہ 18 افراد پر مشتمل تھا۔ ان 18 افراد میں 3 عورتیں اور باقی مرد تھے۔ عورتوں میں بوڑھی کیتھرائن جوزفائن کی چچی تھی اور مسٹر لنکاسٹر، جن کی عمر 80 سے 85 سال تک ہوگی، جوزفائن کے چچا تھے۔ لڑکی سوئل لنکاسٹر، جو جوزفائن کی چچا زاد بہن تھی اور اس کے خد و خال کافی حد تک مشرقی تھے۔ دوسری لڑکی میبل کا تعلق مسٹر ڈینی سے تھا، جو بہت بڑے سول انجینئر تھے۔ باقی لوگوں میں البرٹ، مورالس، وکٹر اور دوسرے ایسے افراد تھے جن کا تعلق جوزفائن کے اہل خاندان سے نہیں تھا، لیکن سب کے سب ایک دوسرے کے شناسہ تھے۔ جوزفائن نے جن 2 افراد کو ان لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام دلبر خان اور دوسرا دارا خان تھا۔ یہ تمام لوگ ان شعبوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی جوزفائن کو ضرورت تھی، اور ان کا انتخاب مسٹر لنکاسٹر پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جوزفائن نے اپنے تمام مقاصد ان لوگوں کو بلکہ لکھ بھیجے تھے، اور مسٹر لنکاسٹر نے ان تمام افراد کا انتخاب کیا تھا۔ مختلف مزاج اور مختلف طبیعتوں کے لوگ تھے، اور اپنے اس نئے سفر سے بے حد خوش۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد دلبر خان اور دارا خان نے ان کے قیام کا بندوبست کیا۔ واپسی کی کوئی تاریخ نہیں مقرر کی گئی تھی اور پہاڑوں میں اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، اس لیے شیر کوہ کی طرف سے انہیں کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ زبر خان اور دارا خان نے اپنے طور پر ہی بندوبست کیا تھا اور صرف 2 جیپیں مل سکی تھیں جو حاصل کر لی گئی تھیں، لیکن ان 2 جیپوں میں کیونکہ تمام افراد نہیں سما سکتے تھے، اس لیے چند گھوڑوں کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ وکٹر کا تعلق شوبز سے تھا۔ وہ ایک سرکس رنگ ماسٹر بھی رہ چکا تھا اور بہترین صحت کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک جوڈو کراٹے کلب سے جوڈو کراٹے کی تربیت بھی حاصل کی تھی، چنانچہ وہ ان لوگوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ مسٹر مورالس بھی بہت اچھی صحت کے مالک تھے، گو عمر کی کئی منزلیں عبور کر چکے تھے، لیکن خود کو نوجوان ہی کہلانا پسند کرتے تھے۔
اسی طرح سے البرٹ، ماتھر اور دوسرے افراد تھے، سب ہی اپنے آپ کو یکتا سمجھتے تھے۔ کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے جو اس سفر سے صرف مالی مفاد رکھتے تھے اور مسٹر لنکاسٹر کی دعوت پر یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وکٹر جب سوئل اور میبل کے ساتھ سامنے ہوتا تو اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ایسے ایسے ہولناک کارنامے سناتا کہ دونوں لڑکیاں ششدر رہ جاتیں۔ بس وکٹر کا کہنا تھا کہ سپرمین میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جوڈو کراٹے کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا تھا کہ کئی بار اس کی مٹ بھیڑ ایسے لوگوں سے ہو گئی جو انسان ہی نہیں تھے۔ اس سلسلے میں اس نے چند نامور پہلوانوں کے نام بھی لیے تھے۔ مثلاً ایک واقعہ سناتے ہوئے اس نے سوئل سے کہا، تم نے عبداللہ بوچر کو دیکھا تھا؟ وہ انسان نما جانور یا جانور نما انسان جو صرف بہتے ہوئے خون سے دلچسپی رکھتا ہے۔ نہیں، یہ کون ہے؟ اوفو، تم نے اس گوشت کے تودے کو نہیں دیکھا جو رنگ میں اترتا ہے تو ایک مست ہاتھی کی مانند ہوتا ہے، جسے صرف یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو اس طرح توڑ پھوڑ دے کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ اتفاق سے ہم نے اس جانور کو نہیں دیکھا، میبل ہنس کر بولی۔ کیا کہوں، ایک بار جاپان گیا تھا، وہیں اپنے شوق سے مجبور ہو کر اس کے مقابل آ گیا۔ مجھے اس کے کشتی لڑنے کے سٹائل کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ تھوڑی بہت دیر تک وہ ٹھیک ٹھاک کشتی لڑتا رہا، اور اگر مد مقابل ذرا بھی طاقتور ہوا تو پھر بس اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی اور وہ مد مقابل کو چیر کر رکھ دیا کرتا تھا۔ میں چونکہ اتفاقی طور پر اس کے سامنے آ گیا تھا، اس لیے اس کی اس تکنیک کو ناکام بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ رنگ میں جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک بار بھی اس کی گرفت میں نہیں آؤں گا۔ جب ہم لوگوں کی کشتی شروع ہوئی تو عبداللہ بوچر نے اسی طرح سے اپنا داؤ آزمانا شروع کر دیے، جو اس کا خاص انداز تھا، لیکن جلد ہی جھنجھلا گیا اور اپنے مینیجر سے لوہے کا کوئی ٹکڑا لے لیا۔ میں تو ایسے ہی وقت کا منتظر تھا، چنانچہ جو ہی میں ایک بار اس کے قریب پہنچا، اس نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر لوہے کا وہ ٹکڑا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن میری تمام توجہ اس کے ہاتھ پر تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اسے اوندا زمین پر گرا دیا، اور اب عبداللہ بوچر اپنے اس ہاتھ کو گلے میں ڈالے پھرتا ہے۔ کمال ہے مسٹر وکٹر، ایسے ایسے خطرناک لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میری تو پوری زندگی خطرات سے پر گزری ہے۔ اگر تم لوگ سنو گی تو یا تو یقین نہیں کرو گی، اور اگر یقین کر لو گی تو پھر حیرت سے پاگل ہو جاؤ گی۔ نہیں نہیں، آپ ہمیں ان پہاڑوں کے حسن سے لطف اندوز ہونے دیں، ہم پاگل نہیں ہونا چاہتے، سوئل نے کہا، اور وکٹر مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں پر مسکراتی ہیں۔ خیر، کسی کو مسکراہٹیں دینا تو عبادت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر کبھی میرا سامنا کسی سے ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ میرے جوہر دیکھیے۔ یہاں اس کے بہت چانسز ہیں مسٹر وکٹر، البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وکٹر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو یہاں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہیں یا نہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مسٹر البرٹ کے تاریخ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ملک، یہ علاقے کبھی ہمارے زیر نگیں تھے۔ لعنت ہو ہٹلر پر، جس نے دوسری جنگ عظیم چھیڑ کے برطانیہ کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی کمر نہ ٹوٹ جاتی تو آپ دیکھتے کہ آج ان علاقوں کی کیا کیفیت ہوتی۔ نہ صرف یہ علاقے بلکہ شاید سارے ایشیا پر برطانوی حکومت قائم ہوتی۔ ہمارا یہی منصوبہ تھا، لیکن افسوس یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، البرٹ نے کہا۔ مسٹر البرٹ، آپ کے الفاظ سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ کیا آپ برطانوی مفادات کے قائل نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ ایک برطانوی باشندہ ہونے کی حیثیت سے میں برطانیہ کی بہتری کا خواہاں ہوں۔ بات تو صرف آپ کی ہو رہی تھی، برطانیہ کی نہیں۔ ان پہاڑوں کی داستانیں ذرا مختلف ہیں۔ غالباً آپ کو برطانوی دور میں یہاں کے حالات کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ یہ سب ہماری ملکیت تھے۔ ہماری گاڑیاں، ہمارے گھوڑے یہاں دندناتے پھرتے تھے۔ ان پہاڑوں کی ایک ایک چٹان ہمارے لیے کشادہ تھی۔ نہیں بیٹے، یہاں تم غلط فہمی پر ہو، بوڑھے لنکاسٹر نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں مسٹر لنکاسٹر۔
برطانوی دور حکومت میں بھی یہ علاقے ہمارے بس میں نہیں تھے، یہاں ہمارا تسلط قائم ہی نہیں ہو سکا۔ میں تمہیں اس دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ علاقے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، ہر چند کہ میں یہاں اس علاقے میں نہیں آیا بلکہ کہیں اور تھا، لیکن یہاں کی داستانیں سنتا رہتا تھا۔ برطانوی فوجوں نے چاروں طرف کامیابیاں حاصل کر لی تھیں، لیکن یہاں ہم اپنے ہزاروں عظیم انگلش جوانوں کی قربانیاں دے کر بھی اپنے قدم نہ جما سکے۔ لہٰذا ان علاقوں کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت رہنا وکٹر، ان علاقوں میں تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وکٹر طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ مسٹر لنکاسٹر، وہ آپ کا دور تھا، کاش وہ ہمارا دور ہوتا تو ہمیں ہندوستان خالی نہ کرنا پڑتا۔ البرٹ نے مسکرا کر مسٹر لنکاسٹر کی طرف دیکھا اور مسٹر لنکاسٹر نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ نوجوان اگر پرعزم گفتگو کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔ وکٹر گھوڑے پر سوار تھا، البرٹ، ڈینی اور مورالس بھی گھوڑوں پر ہی تھے۔ لنکاسٹر جیپ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ ان راستوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ بعض جگہ پر راستے اتنے پرخطر ہو جاتے کہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھوڑے سنبھالنے کے لیے اپنی ساری توجہ ان پر مرکوز کرنا پڑتی، لیکن ان کے چہرے پھیکے نظر آتے تھے۔ زبر خان اور دارا خان بھی گھوڑوں پر ہی سوار تھے اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ قافلہ ایک پہاڑی سڑک سے گزرنے کے بعد ایسے راستے پر آ گیا جہاں کوئی سڑک نہیں تھی۔ وسیع و عریض میدان ہی میں گھوڑوں اور جیپوں کو دوڑانا تھا، لیکن پہاڑوں پر جمی ہوئی برف اور اطراف کے دوسرے مناظر یہاں مزید خوبصورت ہو گئے تھے۔ مسٹر لنکاسٹر نے زبر خان سے پوچھا، کیا بات ہے خان، یہاں سڑک ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، اب یہاں سے ہمارے اپنے علاقے شروع ہوتے ہیں اور ہم پکے راستوں پر چلنے کے قائل نہیں ہیں، زبر خان نے جواب دیا۔ لیکن جو آسانیاں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں ان سے تو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، مورالس بولا۔ ہم آسانیوں کے نہیں ہیں، ہماری روایت یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مسٹر زبر خان کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ زندگی صرف سیدھی اور آسان راہوں پر نہیں گزرنی چاہیے، لطف تو ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر ہی ہے۔ وکٹر نے فخریہ انداز میں اپنی موٹی اور مضبوط گردن ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ سوئل اور میبل مسکرا رہی تھیں۔ وکٹر کی شیخیاں اور ڈینگیں حد سے بڑی ہوئی تھیں، ہر چند کہ وہ ایک تندرست اور توانا جوان تھا، لیکن بہرطور اس کی بڑی بڑی باتیں بعض اوقات مضحکہ خیز لگنے لگتی تھیں۔ تمام لوگ ان پرلطف راستوں سے گزرتے ہوئے بڑی فرحت محسوس کر رہے تھے۔ سفر اتنا زیادہ آسان نہیں ثابت ہوا تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا، چنانچہ رات انہیں پہاڑوں ہی میں ایک جگہ بسر کرنی پڑی۔ دونوں جیپیں جوڑ کر کھڑی کر دی گئیں، گھوڑے کھول دیے گئے اور وہیں پر قیام کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کا خیال نہیں تھا کہ ہمیں ان پہاڑوں ہی میں رات بسر کرنا ہوگی، کیا یہاں کچھ خطرات نہیں درپیش آ سکتے؟ ڈینی نے سوال کیا۔ آپ لوگ مطمئن رہیں، یہاں پر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جو ہمارے لیے پریشان کن ہو، دارا خان بولا۔ لیکن باقی سفر کتنا رہ گیا ہے؟ راستے اگر دشوار گزار نہ ہوتے تو یہ سفر ختم بھی ہو چکا ہوتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک ختم ہونے کے بعد ان راستوں پر گاڑیاں دوڑانا کتنا مشکل کام ہے۔ تاہم صبح کو ہمیں 3 یا 4 گھنٹے سفر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم شیر کوہ میں داخل ہو جائیں گے، دارا خان نے جواب دیا۔ رات کو جگہ جگہ آگ روشن کر لی گئی تھی اور پھر وکٹر کی کہانیاں سب کی توجہ کا باعث بن گئیں۔ یہاں صورتحال کافی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لوگ اس طرح ان وحشتناک ویرانوں میں زندگی گزارنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی یورپ کے حسین ترین مقامات پر گزاری تھی، چنانچہ یہ علاقہ کسی کے لیے باعث دلکشی تھا اور کسی کے لیے باعث خوف۔ رات کو تقریباً سب ہی جاگتے رہے تھے، کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سردی بھی بڑھ گئی تھی اور آگ تیز کر دی گئی تاکہ سردی کے اثرات کچھ کم ہو سکیں۔ بہرطور خدا خدا کر کے صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا گیا اور اس کے بعد سفر کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے جو انتہائی دشوار گزار تھی۔ یہاں جیپوں کو شدید جھٹکے لگ رہے تھے، چنانچہ لنکاسٹر اور ڈینی نے بھی گھوڑے سنبھال لیے۔ لڑکیاں اور بوڑھی کیتھرائن جیپ ہی میں تھیں۔ باقی چند افراد بھی جیپوں ہی میں سفر کر رہے تھے کیونکہ گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھاٹی عبور کرنے کے بعد وہ ایک وسیع میدان میں پہنچے اور یہاں سے ایک بار پھر انہیں ایک درے میں سفر کرنا پڑا۔
یہ درہ شیر کوہ سے زیادہ دور نہ تھا۔ دفعتاً زبر خان نے گھوڑا روک لیا۔ اس کی نگاہیں اوپر کی سمت اٹھ گئی تھیں۔ پہاڑوں میں رہنے والے ہی پہاڑوں میں ہونے والی آوازوں کی شناخت کر سکتے تھے۔ زبر خان نے کچھ گھوڑوں کی آوازیں سنی تھیں اور ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ دفعتاً قافلے پر گولیاں برسنے لگیں۔ بوڑھا لنکاسٹر، ڈینی اور میڈم کیتھرائن بری طرح چیخ پڑے تھے۔ زبر خان اور دارا خان پریشانی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر دفعتاً انہیں 5 گھڑ سوار نظر آئے جو مختلف سمتوں سے ان کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفلیں آگ اگل رہی تھیں، لیکن انہوں نے شاید جان بوجھ کر قافلے کے کسی فرد کو گولی کا نشانہ نہیں بنایا تھا، ورنہ ان لوگوں کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا۔ گھڑ سوار گھوڑوں سے کود گئے۔ جیپوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جیپوں سے کود کود کر ان کے نیچے گھس گئے۔ چاروں طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ خوف و دہشت سے چیخ رہے تھے۔ زبر خان اور دارا خان بھی چیخ چیخ کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گولیاں چلانے والے 5 خوفناک جوان ان کے قریب پہنچ گئے۔ تب ان میں سے ایک نے دارا خان کی آواز سنی۔ تغرل خان نہیں، یہ سردار راول خان کے دوست ہیں۔ یہ سب راول خان کی دعوت پر آئے ہیں۔ تغرل خان سنو، تغرل خان، یہ سب راول خان کے آدمی ہیں، براہ کرم گولیاں نہ چلاؤ۔ اور اب دارا خان کی آواز سن لی گئی۔ دفعتاً ایک خوفناک صورت والا نوجوان نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رائفل بلند کر دی، جس کا مقصد تھا کہ فائرنگ بند کر دی جائے۔ سوئل اور میبل خوفزدہ نگاہوں سے ان وحشی جوانوں کو دیکھ رہی تھیں، جو انسانوں سے زیادہ حیوان معلوم ہوتے تھے۔ ان کے سر پر بڑے بڑے بالوں والی ٹوپیاں تھیں، جسموں پر عجیب سے کوٹ اور چست پاجامے تھے۔ وہ انتہائی چاق و چوبند اور پھرتیلے نظر آ رہے تھے۔ پورے جسم پر اسلحے کی بھرمار تھی۔ کارتوسوں کی پیٹیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں طرف کے ہولسٹروں میں ریوالور اڑسے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں رائفلیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والے اس دیو ہیکل جوان نے خونی نگاہوں سے زبر خان اور دارا خان کو دیکھا اور پھر انگلی کے اشارے سے انہیں قریب بلایا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ تغرل خان، سردار تغرل خان، خانم جوزفائن نے انہیں یورپ سے طلب کیا ہے، شیر کوہ کی تعمیر کے لیے۔ ہم دونوں انہیں لینے گئے تھے۔ تو کیا چاچا راول خان نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے پاس سرخ کپڑا ہونا چاہیے جسے تم فضا میں لہراتے چلو؟ اوہ، کہا تھا انہوں نے ہم سے، لیکن ہم بھول گئے۔ اس بھول کی تمہیں کوئی سزا دی جائے؟ تغرل خان جو پسند کرے۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیا شیر کو تعمیر کریں گے۔ تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ان لوگوں کے قریب لے گیا۔ ذرا سامنے تو آؤ تم لوگ، ذرا غور سے دیکھیں تمہیں۔ دارا خان نے خوفزدہ انداز میں انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ سب جلدی سے جیپوں کے نیچے سے نکل آئے۔ تغرل انہیں بے حد خوفناک لگا تھا۔ البرٹ، ڈینی مورالس اور وکٹر عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تغرل اپنا گھوڑا ان کے گرد چکرانے لگا اور پھر وہ سوئل اور میبل کے نزدیک رکا۔ یہ دونوں بھی ہیں، تم شیر کوہ میں کیا کرو گی؟ اس نے ان دونوں سے سوال کیا، لیکن سوئل اور میبل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ وہ اس کی زبان سے ناواقف تھیں۔ شیرم، ارے شیرم، دیکھا ان ولایت کی تتلیوں کو، دیکھو کیسی لگ رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ تغرل خان نے سوال کیا۔ اسی وقت دارا خان خوفزدہ انداز میں آگے بڑھایا۔ ان میں سے ایک تغرل خان، ان میں سے ایک تمہاری چچی کی بہن ہے اور دوسری بھی ان کی عزیز ہے۔ ان دونوں کی طرف اس انداز میں دیکھنا شاید خان راول خان کو پسند نہ آئے۔ اوہ ہاں، ٹھیک کہتے ہو تم، مگر شیرم خان، بڑا مشکل کام ہے یہ، بڑا مشکل کام ہے۔ خیر جانے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ چچا خان بھی کیا یاد کریں گے کہ ہم نے ان پر احسان کیا تھا۔ ٹھیک ہے دارا خان، لے جاؤ ان سب کو۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ گاڑیوں کے نیچے چھپ جانے والے یہ چوہے ان پہاڑوں میں زندگی کیسے گزاریں گے۔ جاؤ، لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میری نیت ان پر خراب ہو جائے، انہیں لے جاؤ، تغرل خان نے کہا اور پھر شیرم کو واپسی کا اشارہ کیا۔ پھر وہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ پانچوں نے رخ بدل لیے اور اس طوفانی رفتار سے پہاڑوں کی بلندیاں طے کرنے لگے۔ آن کی آن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ زبر خان اور دارا خان نے سکون کی گہری گہری سانسیں لی تھیں۔ تغرل خان وغیرہ کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئے تھے۔
تغرل کی فطرت سے کون واقف نہیں تھا؟ من موجی آدمی تھا، دل چاہا تو کسی چوہے پر بھی رحم کھا لیا، اور نہ دل چاہا تو دنیا کی کوئی شے اس کے راستے نہیں روک سکتی تھی۔ ان لوگوں کو بحفاظت شیر کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہی دونوں پر عائد ہوتی تھی۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ واپسی پر یہ لوگ شیر کو کوئی اطلاع نہیں دے سکے تھے، اور پھر سارا کام جلد نمٹانے کی کوشش میں انہوں نے سفر شروع کر دیا، حالانکہ یہ خطرناک کام تھا۔ تغرل خان کے علاوہ کوئی اور بھی ان تک پہنچ سکتا تھا۔ اس صورت میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ بہرطور خطرہ ٹل گیا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ ڈینی نے آگے بڑھ کر زبر خان سے پوچھا۔ انسان تھے بھی یا نہیں؟ کیا چاہتے تھے یہ ہم سے؟ ان کے تیور خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ بہتر یہ ہے مسٹر ڈینی کہ ہم جلد از جلد اس علاقے سے آگے بڑھیں اور شیر کو تک پہنچ جائیں۔ بعد میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہو جائیں گی، زبر خان نے کہا، اور اس کے بعد یہ قافلہ پھر سے شیر کوہ کی جانب چل پڑا۔ لیکن اب زبر خان محتاط ہو گیا تھا۔ وکٹر ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور میبل اور سوئل کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ سوئل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں وکٹر، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون ہو سکتے تھے یہ؟ شکل و صورت سے تو ڈاکو ہی نظر آتے تھے، بہت خوفناک تھے کمبخت۔ وکٹر نے برا سا منہ بنا کر کہا، فرض کیجئے اگر ان سے مقابلہ ہی ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ یہ بات آپ اس وقت پوچھ رہی ہیں مس سوئل جب ایسا نہیں ہوا۔ کاش یہ لوگ مفاہمت پر آمادہ نہ ہوتے، میں اپنے طور پر تیار تھا۔ مثلاً؟ میبل نے مسکرا کر پوچھا۔ اب آپ سوچیں گی کہ میں ڈینگے مار رہا ہوں، لیکن در حقیقت میرا ذہن برق رفتاری سے کام کرتا ہے۔ میں ایک لائحہ عمل تیار کر چکا تھا، ہر چند کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لیکن دشمن کے ہتھیار سے اگر اسے ہلاک کیا جائے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے میں کیا کہوں؟ میبل بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ وکٹر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ ہمارے لیے آپ کے یہ الفاظ لطیفے سے زیادہ پرلطف ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ آپ بھی بدحواسی میں اپنے گھوڑے سے کود کر جیپ کے نیچے ٹھکانہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ تو آپ کو جگہ نہیں ملی تھی۔ نہ جانے آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ وکٹر نے اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور گھوڑے کو جیپ سے آگے لے گیا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ زبر خان اور دارا خان اپنی یہ ذمہ داری جلد از جلد پوری کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے رفتار بڑھا دی اور فاصلہ کم ہوتا گیا۔ لیکن جب انہیں شیر کوہ کی آبادی نظر آئی تو انہوں نے سکون کی گہری گہری سانسیں لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پورا قافلہ شیر کوہ میں داخل ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹس کریں، شکریہ۔